جو مانگیں گے اس بیوی کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوگا. علم مانگیں گے علم ملے گا، معرفت کی طلبگار ہوئے معرفت ملے گی، مشکلات آسان ہوں گی. سیدہ زہرا عطائے پروردگار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جہاں پر ابراہیم جیسے نبی گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اگر وہاں ہمیں کچھ کام آئے گا تو وہ شفاعت فاطمہ زہرا. اس روایت کو آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب الفاطمہ من المہد الی اللحد میں تحریر کیا. باقی علماء نے بھی لکھا کہ ایک دن ابو بصیر صحابی امام صادق دکھی حالت میں غمگین امام کے پاس آئے، درحالی کی آنکھیں نم تھیں. امام صادق نے پوچھا کیوں، کیا ہوا، کیوں آنکھیں نم ہیں؟ کہ ابھی میں نے ایک خاتون کو دیکھا، جب وہ گرنے لگی زمین پر تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہوا، فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت ہو. تو جب یہ جملہ حکومت کے سپاہی پاس کھڑے تھے انہوں نے سنا تو تازیانوں سے اس خاتون کو مارنا شروع کیا. مجھ سے وہ کیفیت برداشت نہ ہوئی. یہ سنا امام صادق کی آنکھیں نم ہوئی. کہ اٹھو مسجد چلتے ہیں. کہ فرزند رسول کس لیے؟ کہ چل کے دونوں اس مومنہ کے حق میں دعائے خیر کریں گے. کہ فرزند رسول وہ تو جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعن کر رہی تھی. اسی نسبت سے گفتگو ہوئی، اس کا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ امام صادق بیان فرما رہے تھے کہ جو کرامن کاتبین انسان کے ساتھ ہیں، لکھنے والے دو مقرب فرشتے، ان میں سے ایک انسان کی نیکیوں کو درج کرتا ہے، ایک گناہوں کو. اسی اثناء میں ابو بصیر نے پوچھا فرزند رسول اس کا مطلب اگر انسان نیک ہے تو وہی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ مصروف رہے گا اور دوسرا تو کچھ نہیں لکھے گا، اور وہ اگر انسان گنہگار ہے تو دوسرا فرشتہ مصروف رہے گا، یہ کبھی مصروف نہیں ہوگا. کہاں ایسا ہی ہے؟ کہ امام کوئی ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتے ایک ساتھ مصروف رہیں؟ کہاں صرف ایک عمل ہے. کہ کون سا؟ کہ جب کوئی انسان زہرا کے دشمنوں پر، میری دادی فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. نیکیاں لکھنے والا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے. یہ سیدہ کا مقام ہے، یہ سیدہ کا ادب ہے کہ امام صادق فرماتے کہ جو بھی ہماری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے قاتلوں کے لیے اپنے دل میں ذرہ برابر نرم گوشہ رکھتا ہے کہ برا نہ کو، شاید اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہو، کہا کچھ بھی ہو جائے یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت سے محروم رہیں گے. جب یہ گفتگو ہوئی ابو بصیر کی امام صادق کے ساتھ، یہ ساری باتیں سنی، بس میں آخری جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. کہا فرزند رسول کوئی ایسی بات بتا دیجئے مجھے کہ اگر میں فاطمہ کے محبوں کو وہ بات سناؤں تو وہ سن کر خوش ہو جائیں. فرمایا سنو ابو بصیر، قیامت کے دن جب جناب سیدہ زہرا میدان معاشر میں آئیں گی اور حساب و کتاب کے بعد وہ سارے مراحل جو بیان ہوئے، سیدہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گی اور خدا فرمائے گا اے سیدہ آپ جنت میں تشریف لے جائیے. اور جیسے ہی جناب سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی رک جائیں گی. حق تعالی استفسار کرے گا اے میرے حبیب کی بیٹی کیوں رک گئیں، جنت میں تشریف لے جائیے، جنت آپ کی مشتاق ہے. تو میری دادی فاطمہ زہرا خدا سے یہ کہیں گی پروردگار دنیا میں تیرے نبی کی امت نے میری قدر کو نہیں پہچانا، سب بیٹھے تھے اور تمہارے نبی کی بیٹی کھڑی رہی مسلسل، اس کے مقام اور اس کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا گیا. میں چاہتی ہوں آج میدان معاشر میں جب سب اکٹھے ہیں اولین و آخرین، ان پر میرے مقام کو آشکار کر دے. اس لمحے خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی اہل معاشر پر نگاہ ڈالی. تمام اہل معاشر میں سے جو بھی آپ کا محب ہے
اور اپنے دل میں آپ کے لیے عزت و عقیدت و ادب و احترام رکھتا ہے، میں آپ کو حق کے شفاعت دیتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو امام صادق فرماتے کہ سیدہ میدان معاشر میں سے اس طرح اپنے محبوں کو اور اپنے بیٹے کے عزاداروں کو چنے گی جس طرح سے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانوں کے درمیان سے ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیوی کھڑی ہوں گی، خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی جنت میں تشریف لے جائیے۔ تو جناب سیدہ کہیں گی پروردگار میرا جی چاہتا ہے کہ آج میری قدر کما حق کہو اہل معاشر پر عیاں ہو جائے۔ تب خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی دوبارہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، وہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اور وہ مومنین جو دور و نزدیک سے چل کر اس بزم عزا میں آئے، اور وہ مومنین جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے اس مجلس کے لیے دوسرے کو اطلاع دی کہ فلاں جگہ نبی زادی کی شہادت کی مجالس برپا ہیں، اور ہر وہ فرد جو اپنا آرام چھوڑ کر زمین پر بیٹھا ہے۔ میں بس یہ آخری جملہ ان کے لیے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، عرض ادب ہو جائے یہاں تک کہ اب خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی دوبارہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، اگر ان میں سے کبھی کسی نے آپ کے کسی محب کو کھانا کھلایا یا پانی پلایا یا نیا لباس خرید کر دیا یا اس کی غیبت کو رد کیا، اگر کسی مقام پر اس کی غیبت ہو رہی ہو تو منع کیا ہو کہ نہ اس کی غیبت نہ کرو، سیدہ زہرا کا محب ہے، اے فاطمہ زہرا میں آپ کو حق شفاعت دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو اگر کسی دوسرے مومن کی خدمت کبھی کرنی ہو تو اسی نیت اور ارادے کے ساتھ کہ سیدہ اور اولاد سیدہ کا محب ہے، خدا سبحان کا ہم پر ہزار احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آ کر صف عزا پر محمد و آل محمد کو بالخصوص امام زمانہ کو ان کی جدہ طاہرہ کی شہادت کا پرسہ پیش کریں، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں میں قبولیت کے لیے، سیدہ زہرا کی خوشنودی کے لیے خاندان فاطمہ پر ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اللہ ان ایام کے لیے میں نے جس قرآن حکیم کی مشہور اور معروف سورہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ مبارکہ کوثر ہے میرے عزیزو، لیکن اس کا شان نزول کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹے اور 1 بیٹی، ایک بیٹا جن کا نام ابراہیم ہے وہ آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کی ولادت ہوئی، اور 18 مہینے کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا نام ختمی مرتبت نے ابراہیم رکھا، یہ آپ کی کنیز کے فرزند تھے، اور ان کی وفات اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن پیغمبر کی گود میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے، ایک پر ابراہیم بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیجئے اور ایک کو واپس کر دیجئے۔ پیغمبر کی آنکھیں نم ہوئیں تو فرمایا کہ خدا سے کہیے کہ ابراہیم کو واپس لے لیں، میں حسین کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر نثار کر دیا اور تصدق کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مباہلہ کے وقت جناب ابراہیم موجود تھے اور اس وقت تقریباً 17.5 مہینے کی عمر تھی، لیکن پیغمبر گرامی اسلام آپ کو مباہلہ میں نہیں لے کے گئے، در حالی کہ امام حسین اور جناب ابراہیم کے سن میں زیادہ فرق اور فاصلہ نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے میں عرض نہیں کروں گا۔ باقی 3 بیٹے جناب خدیجہ کے بطن سے دنیا میں آئے، سب سے پہلے طیب، پھر طاہر، پھر قاسم۔
جناب طیب کی ولادت ہوئی لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کے یہاں دوسرے فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام طاہر تھا، لیکن یہ مشیت خدا تھی کہ چند مہینوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور تیسرے مرحلے پر پروردگار نے ایک اور بیٹا دیا ختمی مرتبت کو، جس کا نام پیغمبر نے قاسم رکھا، جس کی نسبت سے ختمی مرتبت کی کنیت ہے ابو القاسم۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں تیسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، اور جب تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا، اس سے پہلے ختمی مرتبت کا یہ انداز تھا اور آپ کی روش اور طریقہ جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ طلوع کے وقت گھر سے جاتے تھے اور مکہ کے مختلف مقامات کو تبلیغ دین کے لیے منتخب کرتے تھے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور غروب کے قریب پلٹ کر گھر آ جاتے تھے۔ لیکن کئی سالوں کے بعد خلاف معمول جب پیغمبر کے یہاں تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی، خود بھی دکھی تھے اور جناب خدیجہ کی دلجوئی اور اشکشوئی کے لیے گھر پر رک گئے، اور آج کے دن تبلیغ دین کے لیے نہیں گئے۔ لیکن آپ کے تیسرے بیٹے کی موت کی خبر مکہ میں پھیل چکی تھی، اور مشرکین مکہ اور کفار قریش خوشی سے شادیانے بجا رہے تھے، اور ان میں سے چند ایک دشمن ایسے ہیں جنہیں پیغمبر گرامی اسلام نے زندگی بھر کبھی معاف نہیں کیا، جیسے مروان کا باپ حکم۔ ان دو کو ختمی مرتبت نے مدینے سے شہر بدر کیا اور فرمایا نہیں، نہ تو یہ دو افراد میری زندگی میں کبھی مدینے میں قدم رکھ سکتے ہیں، نہ میری موت کے بعد مدینے کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن زبعری، جس سے متعلق فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑ لے اور لپٹ جائے اس کے ساتھ تب بھی یہ قابل معافی نہیں ہے، درحالی کہ حمزہ سید الشہداء کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا، اتنا فرمایا کہ میرے سامنے زندگی میں کبھی میرے سامنے نہ آنا، لیکن اسے معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کیا، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے مشرکین مکہ، اہل مکہ، اور سب نے جمع ہو کر پیغمبر سے سوال کیا جب وہ فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے، کہ اے کریم ابن کریم، اے کریم باپ کے کریم بیٹے، بتاؤ ہمارے ساتھ آج کے دن کیا سلوک روا رکھو گے؟ کہا اقول کما قال اخی یوسف، آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو معاف کیا۔ لیکن کچھ افراد کو معاف نہیں کیا، جیسے عبداللہ زبری۔ پیغمبر مسجد الحرام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اس کی باقی خباثتیں الگ، اور حالت نماز میں اس نے ابو جہل ابو سفیان کے کہنے پر گوبر اور خون اور اوجری پیغمبر کے کپڑوں اور چہروں پر مل دی تھی۔ ان دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام ہے عاص بن وائل، امیر شام کے وزیر اعظم اور مصر کے گورنر عمرو بن عاص کا باپ عاص بن وائل، یہ بھی پیغمبر کی نسبت خصوصی کینہ رکھتا تھا۔ جب اسے پیغمبر کے تیسرے بیٹے کی موت کی خبر ہوئی، یہ سارے کام چھوڑ کر صبح سے پیغمبر کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا ہو گیا، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جیسے ہی پیغمبر گھر سے باہر نکلیں یہ زبان کا زخم لگائے۔ پورا دن انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ہنگام غروب پیغمبر کسی کام کی انجام دہی کے لیے گھر سے باہر آئے۔ جیسے ہی پیغمبر کے گھر کا در کھلا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آئے اور عاص بن وائل کی نگاہ پیغمبر کے چہرے پر پڑی، یہ قہقے لگاتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا آگے بڑھا، خاکم بدہن نعوذ باللہ۔ آگے بڑھ کر اس نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا نتیجہ تم نے یہ دیکھا کہ تمہارے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، ابتر جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، ناکام و نامراد جاؤ گے۔ ختمی مرتبہ جنہوں نے اب تک دشمن کی بڑی سے بڑی توہین برداشت کی اور کبھی جبین رسالت مآب پر شکن نہ آئی، لیکن پہلی مرتبہ
جبکہ ختمی مرتبہ مسلسل 3 بیٹوں کی وفات کے بعد اور بالخصوص تیسرے بیٹے کی موت کے بعد دکھی ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، حالت دکھ، سوگ اور عزا کی کیفیت میں. اس حالت میں جب اس بدترین دشمن نے زبان کا وار کیا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہو گئیں اور بے ساختہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور پیغمبر کی زبان پر کچھ دعائیہ کلمات جاری ہوئے. ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے، آپ کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، سوگوار نہ ہو، عزادار نہ ہو. اللہ یہ فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. پیغمبر نے جیسے یہ نوید سنی، دائماً حالت انتظار میں، شب و روز، شام و سحر، صبح و مساء لمحات گزر رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کے انتظار میں شدت اور اضافہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت سے یہ استفسار کیا، اے خدائے معبود، مجھ محمد سے جس عطا کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا نے فرمایا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے خود تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. بالفاظ دیگر خدا سبحان یہ فرما رہے میرے حبیب، یہ قرآن کی آیتیں نہیں جو تیرا تعاقب کریں کہ تم سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، اور حضر میں ہو تو حضر میں آ جائیں. میری اس عطا کو لینے کے لیے تمہیں ملک سے ملکوت کا طویل سفر طے کرنا پڑے گا. آخر راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں بلایا خدا سبحان نے اپنے محبوب کو انتہائی بلندی پر؟ کیا ہے فلسفہ معراج؟ وہ جو شاعر بیان کرتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. نہ، اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہیں، اللہ کے یہاں مزاج نہیں ہے، اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں. اللہ سبحان ہے، اللہ احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے. اللہ کے یہاں قرب و بعد کا تصور نہیں ہے. تو پھر کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ زمین پر ہوتے ہوئے اپنے محبوب سے نہیں کہہ سکتا؟ اور کون سی ایسی امانت ہے جو پروردگار زمین پر ہوتے ہوئے اپنے محبوب کے لیے نہیں بھیج سکتا؟ آخر راز معراج کیا ہے؟ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے کل یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے. لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کروں، جس فاطمہ کو لینے کے لیے پیغمبر نے فرش سے عرش کا طویل سفر طے کیا، اس فاطمہ کے اکرام کے لیے کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی؟ 6236. آپ سیرت اور تاریخ کی کسی کتاب سے پڑھ کے مجھے بتائیے کہ کسی آیت کے نزول پر ایک مرتبہ پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں، یا لیٹے ہوں اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں. نہ، اگر پیغمبر کھڑے ہیں تو اسی حالت میں قرآن کی آیت منتقل ہوئی، اگر بیٹھے ہیں تو اسی حالت میں وحی نازل ہوئی، اور اگر لیٹے ہوئے جبریل آئے، آ کر آیات قرآن منتقل کی. لیکن یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، کلما دخلت علیہ فاطمۃ الزہرا، جب بھی فاطمہ زہرا نبی کے سامنے آتی تھی 5 کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فقام الیہا، یہ نہیں فقام لہا کہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نہ، فقام الیہا، پہلا کام کھڑے ہو جاتے ہمیشہ. کلما، جب بھی، یعنی 18 سالوں میں جب سے فاطمہ زہرا نے چلنا شروع کیا، تب سے جب بھی فاطمہ پیغمبر کے سامنے آئیں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے.
کھڑے ہو جاتے اور آگے چل کر فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے. یہ دوسرا کام. اور تیسرا کام کیا کرتے پیغمبر؟ فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور دیر تک اپنے ہاتھ میں فاطمہ زہرا کا ہاتھ لیے رکھتے اور پھر اسے استشمام کرتے، سونگتے. اور ایک مرتبہ جناب سیدہ نے پوچھا، بابا آپ میرے ہاتھ کا استشمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور پانچواں کام، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، فاطمہ زہرا کو لا کر اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے. یہ فاطمہ زہرا کا ادب ہے. جو کہ پہلی مجلس ہے، ایک ہی جملہ عرض کروں، میرے عزیزو 18 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ فاطمہ سامنے آئے اور پیغمبر بیٹھے رہے. نہ کھڑے ہو جاتے، چل کے جاتے، ہاتھ ہاتھوں میں لیتے، استشمام کرتے، پھر ساتھ لے کے آتے، اپنی مسند پر بٹھاتے. یہی فاطمہ پیغمبر کی رحلت کے صرف 3 دن گزرنے کے بعد جب دربار میں گئیں، آج کے دن سب بیٹھے ہوئے تھے اور فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی تھی. کتنی دیر کھڑی رہیں؟ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، آیت اللہ قزوینی نے لکھا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، شیخ توسی نے لکھا ہے، اتنی دیر کھڑی رہی فاطمہ زہرا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے. کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اکیلی نہیں کھڑی تھی. البتہ کوئی خواتین تھیں، بنو ہاشم کی خواتین، یہ تفصیل میں کل عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ، ان شرکاء میں سے دیکھیے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے حسن اور حسین. سیدہ زہرا یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر میں چھوڑ دیں. 1 سال کا فرق ہے، لیکن ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئیں. حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو اپنے ساتھ لے کے گئیں. کیوں ساتھ لے کے گئیں؟ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث منبر سے نیچے اتر آتے تھے، اس لیے فاطمہ حسین کو ساتھ لے کے گئیں کہ آج اس حسین کی موجودگی میں پیغمبر کے نام پر کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لیا جائے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2، زینب، ام کلثوم، دونوں کا نام زینب ہے. ایک زینب کبریٰ، ایک زینب صغریٰ. تو چھوٹی بیٹی کو عام طور پہ جناب ام کلثوم کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. دونوں کو لے کے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں؟ نہ، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئیں. جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا، اسے گھر میں چھوڑا. اور جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں اپنے زمانے کے طاغوت کو للکارنا تھا، اسے ساتھ لے کے گئیں تاکہ زینب سیکھ لے کے وقت کے حکمرانوں سے کیسے گفتگو کی جاتی. اور ماں بیٹی دونوں ساتھ ہیں. اگرچہ 3 گھنٹے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، لیکن ہر لمحہ سیدہ زہرا کے لیے 1 سال بن گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بی بی دربار میں گئی تھیں تو آپ کے بالوں کی رنگت سیاہ تھی، اور جب بی بی پلٹ کے آئیں تو بالوں کی رنگت سفید ہو چکی تھی. لیکن ایک اور فرق بھی تھا. دوسرا فرق کیا تھا؟ بیٹی اور ماں کے دربار جانے میں. ماں کا دربار گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ تھا، لیکن بیٹی نے 1400 کلومیٹر کا طویل سفر طے کیا. ماں ایک دربار میں گئی تھی، بیٹی 2 درباروں میں گئی تھی. ماں کے سامنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹی کے سامنے شرابی بیٹھے ہوئے. بس میرے عزیزو، ایک اور فرق تھا جسے خود ثانی زہرا نے کربلا، کوفہ اور شام سے پلٹنے کے بعد اپنی ماں سے بیان کیا. جب بی بی واپس شام سے قیدیں رہا ہوئیں
सीधी पहुंची शाम से मदीना, करबला से होते हुए पहले तो अपने नाना की कब्र पर आई, और जब नाना के मज़ार पर आई तो जितने लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, बीबी ने सैयद सज्जाद से कहा, इनसे कहें सब बाहर चले जाएं, आज मुझे तन्हाई में अपने नाना से कुछ बातें करनी। और जब सब लोग चले गए तो बीबी उस हुजरे तक पहुंची जिसमें खत्मी मर्तबत की कब्र थी, और फिर हुजरे के दरवाजे को बंद किया, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने नाना की कब्र पर आई, और आने के बाद एक कमीज जो खून आलूद थी इसे कब्र नबी पर फैला दिया और कहा, नाना जान, ये आपके बेटे हुसैन इब्ने अली का लिबास है। आपकी उम्मत ने बड़ी बेदर्दी से आपके बेटे को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। उसके बाद बीबी ने एक अजीब काम शुरू किया कि अपनी आस्तीनों से बाजुओं को, कोहनियों से आस्तीनों को उलटना शुरू किया, और उसके बाद फरमाया, नाना जान, ये निशान देख रहे हैं मेरे बाजुओं पर? नाना जान, ये रस्सियों के निशान है। आपकी बेटी को करबला से कूफा और कूफा से शाम तक रस्सियों में बांध के लाया गया। और नाना जान, अगर मेरे लिए मुमकिन होता मैं आपको दिखा सकती तो अपनी पोस्ट दिखाती जो ताजियानों से स्याह हो चुकी है। बस इतना का गिरिया किया और फिर चली। कहां? घर नहीं गई, सीधी नाना के मजार पर आई, और नाना के मजार के बाद कहां पहुंची हैं? अपनी मां फातिमा ज़हरा की कब्र पर। और जैसी बाकी बीबियों के हमरा जनाब सैयदा पहुंची, मैं फर्क बयान करना चाहता हूं, मां भी दरबार गई थी, बेटी भी दरबार गई थी, लेकिन मां ने क्या देखा आने वाले दिनों में अर्ज करूंगा। एक फर्क आज बयान करके मजलिस खत्म करना चाहता हूं। जैसी सारी बीबियां पहुंची नबी ज़ादी की कब्र पर, तो इस तरह से लिपट गई फातिमा ज़हरा की कब्र के साथ ये सारी बीबियां कि मदीने में ऐसा फुगान और ऐसे नोहे और गिरिये की आवाज बुलंद हुई जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई। यहां तक कि घंटों, बहुत देर तक ये बीबियां नबी ज़ादी की कब्र के साथ लिपटी रहीं, गिरिया करती रहीं। और जब एक एक करके सारी बीबियां अलग हुई और कब्र फातिमा पर खलवत हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नबी ज़ादी अपनी मां फातिमा ज़हरा की कब्र पर आई, और सुनेंगे क्या जुमला का, ए मां, आप भी दरबार गई थी और आपकी बेटी भी दरबार गई थी, लेकिन मां जब आप दरबार गई थी तो मैं आपके साथ थी, लेकिन मुझे अकेले जाना पड़ा। और मां क्या फर्क था आपके दरबार जाने और मेरे दरबार जाने में? कि मां जब आप दरबार गई थी तो आपके सर के ऊपर चादर मौजूद थी, लेकिन ए मां, मुझे नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ गया। और उसके बाद का मां, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकती, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकती जब यजीद तख्त के ऊपर बैठा हुआ था और उसके कदमों की निचली सीढ़ी में आपके उस बेटे हुसैन का सर था जिसे आपने चकियां पीस पीस के पाला था, और यजीद शराब पी रहा था और बचा हुआ शराब आपके बेटे के सरे अक़दस के ऊपर गिरा रहा था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।